یا اخوانو. منادا جب مفرد ہوتا ہے تو تنوین اگر اس پہ آتی ہو تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. منادا مضاف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفرد تنوین والا تنوین کے بغیر لکھا جاتا ہے. تو گرامر والے اسے کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر ضمہ ہے. ہم اسے سمپلی اس طریقے سے لے کے چلے تھے کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. زید کو آپ نے آواز دینی ہے، ندا دینی ہے، تو آپ کہیں گے یا زیدو یا حامدو. اور اگر تنوین نہیں آتی کسی اسم پر تو اس کا کچھ ختم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابراہیمو، ٹھیک ہے. اسی طرح یا مریمو اور یا نارو، وہ تنوین والا تھا نار. تو یہاں پر یا اخوانو، اخوانن جمع ہے اصل میں اخن کی جمع اخوان. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اسے آپ نے اخوان کیوں نہیں پڑھا، مثنیٰ کیوں نہیں پڑھا. تو اگر یہ اخوان ہوتا تو یہ جو حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ الف کے اوپر ہوتا. تو یہ حمزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اخوان کا لفظ ہے. کیونکہ یہاں پر کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے نا کہ مدرس اس وقت اسکرین پہ 2 ہی اسٹوڈنٹس ہیں تو اخوان بھی مراد لیا جا سکتا تھا، لیکن ایکچولی صرف 2 ہی نہیں، آگے جو سبق چلے گا تو مزید بھی آ جائیں گے. تو یہاں پر اخوان ہے کیونکہ الف کے نیچے جو حمزہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے.